اور انہیں جو ہے وظیفے بھی بتاتا ہوں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے کلام اللہ کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، اور یہ جو ہے وہ بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اور اس سے وہ فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا یہ درست ہے کہ مسٹر شاہ سے آپ کی ملاقات انٹرنیٹ پر ہوئی اور ان دنوں آپ چند گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب تھے؟ سسٹم، آپ کا یہ جواب سچ ہے۔ پہلا راؤنڈ آپ جیت چکی ہیں، اسی کے ساتھ 25,000 روپے بھی۔ تھینک یو۔ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس گیم سے واک آؤٹ کرنا چاہیں اس وقت تو 12,500 روپے لے کر واک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نو سر، میں کھیلوں گی۔ ویری ویل۔ تھوڑا بتانا پسند فرمائیں گی اس بارے میں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کی ملاقات زاہد صاحب سے ہوئی؟ انٹرنیٹ پہ پھر میرے ان سے چیٹ کرتی تھی میں، پھر بہت سی پرابلم ان سے شیئر کرتی تھی۔ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرتے تھے آپ؟ جی، پھر میں ان سے بہت سی پرابلم شیئر کرتی تھی، کچھ ایسی ہوتی تھی، یہ مجھے بولتے تھے یہ کہ سامنے بیٹھ کے میں تمہیں کچھ تعویذ دوں گا، کوئی آیت بتاؤں گا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں، کہتے تھے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتی نا۔ تو میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے بہت فورس کرا ملنے کے لیے نا، میں کئی بار ان سے ملنے بھی گئی ہوں، وہاں جا کے میں نے ڈسکس کری ہے پھر ان سے بہت سی باتیں، اپنی پرابلم، اور مجھے فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ یعنی کہ چیٹنگ کرتے کرتے انہوں نے آپ کو بلایا پرسنلی ملنے کے لیے؟ جی۔ اور اس وقت آپ شادی شدہ تھیں؟ جی بالکل۔ کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اتنا متاثر کیا زاہد صاحب کی طرف؟ کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی، بس ایک لگن سی ہو گئی تھی کہ جب تک میں بات نہیں کرتی تھی تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا، لازمی بات کرتی تھی میں روز، ایک سکون ملتا تھا جب یہ مجھے پڑھنے کے لیے بھی بتایا کرتے تھے۔ ناظرین، ڈسکشن ہماری ہوتی رہے گی لیکن وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے لاکھوں کا سچ۔ We'll be right back۔ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ آج ہی عورت ہے، یہ آتشی ہے، بچی تھی، آپ نے میاں کو چھوڑ کے میرے پاس آئی۔ مما، نانی کو بلا۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ روبینہ صاحبہ نے ہمارا پہلا راؤنڈ بڑی کامیابی سے جیت لیا، 5 کے 5 سوالوں کا سچ جواب دیا اور جیت چکی ہیں 25,000 روپے۔ واک آؤٹ کا آپشن چھوڑ چکی ہیں اور کھیلنا چاہتی ہیں 5 لاکھ روپے کے لیے۔ گیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روبینہ صاحب، وقت چونکہ مختصر ہے، میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ مسٹر شاہ سے ملاقات کے بعد آپ کی گھریلو زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آپ کے پہلے شوہر وقاص سے تلخی بڑھتی چلی گئی جس کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی؟ سسٹم، آپ کا یہ جواب سچ ہے۔ 35,000 روپے آپ جیت گئے۔ بڑی عجیب سی بات، کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، میرے ہسبینڈ کافی پریشان آ گئے تھے میری حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ میں ہر وقت بس ان سے بات کرتی رہتی تھی مسٹر شاہ سے، اور ان میں کچھ زیادہ انوالو ہونے لگی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، ایک بیٹی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، میرے ذہن میں صرف مسٹر شاہ ہی تھے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ہسبینڈ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ عظمیٰ صاحبہ اور علی باسط صاحب، آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ ان کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جب ان کا گھر اس طرح برباد ہو رہا تھا تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ میرے شوہر نے اور میں نے دونوں نے سمجھایا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو آج یہاں بیٹھی ہے نا، اس کو بہت سمجھایا یہ اپنی غلطی کیسے بیٹھی ہے، کیونکہ زاہد شاہ صاحب جو ہیں ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل فراڈ۔
میں جب بھی کے گھر گیا ہوں ان کے گھر میں عورتوں کا تاتا بنا ہوا ہے, جینٹس نام کو کوئی, صرف یہ تعویذ جو ہے یا روحانی عملیات جو ہے صرف یہ عورتوں کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جینٹس کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں, آپ پوچھیے ان سے. جو میرے شوہر ہیں وہ بالکل صحیح بول رہے ہیں. پلیز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے عورتوں کو تعویذ دیتے ہیں, عورتوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا آپ کے پاس. آپ میری فیس بک پہ جا سکتے ہیں, میرے پاس لڑکیاں بھی آتی ہیں, لڑکے بھی آتے ہیں, جوان بھی, بوڑھے بھی آتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں, میں خود دیکھی. اس کو طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. سوٹ بوٹ میں آدمی جو ہے وہ آیا ہوا ہے, چینل پہ آیا ہوا ہے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں. سوٹ بوٹ پہننے سے اور میں دین کے بارے لوگوں کو بتاتا ہوں. میں فراڈ ہوتا سوٹ بوٹ پہننے سے عملیات نہیں آ جاتے, عمل سے میری آتے عملیات. اس سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس کو کیا پتا دین کے بارے, یہ دین ہوتا کیا ہے. آپ اپنا دلائل پیش کریں. آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ زاہد صاحب ایک عالم نہیں ہے؟ دیکھیں میرے سامنے کی بات ہے, آپ مثال آپ کے سامنے مجھ سے پوچھے نہیں, عالم میرے سامنے کی بات ہے. مجھ سے پوچھیں آپ, یہ انہوں نے کیا کرا ہے میرے ساتھ, بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے, میرا گھر برباد کرا ہے کہ ان کے دین نے ان کو یہ سکھایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر برباد کیا جائے, کے ساتھ رہو, بچوں کے ساتھ رہو, ان کے دین نے ان سے یہ سکھایا. آپ یہ پوچھ دیں ان سے, اگر اتنے دینی مذہبی بن رہے ہیں تو اس بات کا جواب دیں. آپ نے میری لائف کیوں برباد کری؟ زاہد صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چلیں, انہوں نے روبینہ صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ آپ نے عمل دخل کیا. آپ ذرا اس بارے میں بات کیجئے کہ کیا وہ ایسی بات ہے, کیا یہ چھوٹی سی بچی تھی جن کا ذہن پہ آپ نے قابو کر لیا؟ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 2 بچوں کی یہ ماں تھی اور میرے پاس آتی تھی. میں جب یہ میرے پاس آتی تھی تو میرے پاس 50 لڑکیاں بیٹھی ہوتی شادی تھی. شدہ تو آپ بھی نہیں, مجھے یہ بتائیں, اگر میں اس ٹائپ کا ہوتا تو ان سے زیادہ خوبصورت یہ ہے کیا چیز؟ پہلے اپنی شکل تو جا کر کے دیکھیں. 1.5 فٹ کی تو یہ عورت ہے, اپنی بیوی کا 1.5 فٹ کی عورت ہے, اس سے زیادہ خوبصورتی. آپ بلیو کریں, اگر مجھ سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اس کو چپ کریں, پہلے اس کو چپ کریں, پہلے اس کو چپ کریں. ایک منٹ, میں آپ نہیں, پلیز آپ میں ان سے بات کر رہا ہوں. 1 منٹ, آپ پہلے میری بات سنیں. میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو آپ یقین کریں یہ کچھ کر لیتی. کیونکہ انسان 4 چیزوں سے پیدا ہوا ہے. گھنٹوں نے مجھے پاگل کر دیا. انسان 4 چیزوں سے پیدا ہوا ہے, پانی, مٹی, ہوا, آگ. میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ آج ہی عورت ہے, یہ آتشی ہیں, لیکن مجھے یہ اپنے سے تھوڑا سا عبور تھا کہ میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں جیسے انہوں نے پہلے اپنے میاں کو چھوڑا ہے, ہو گئے. آپ مجھے چھوڑیے, سہارا الزام مجھے لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, بس ایک منٹ بچی تھی, آپ نے میاں کو چھوڑ کے میرے پاس آئی. ان سے پوچھے یہ رہ گئے تھے ان کے لیے دیکھیں شادی کرنے کے لیے. اور آج پوچھتا ہے کہ میرے جیسی بہت ہے. روبینہ صاحب, ابھی آپ نے اپنی شکل دیکھی میں. روبینہ صاحب, دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ آپ یہاں اس گیم شو میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں, گھریلو جھگڑے کرنے کے لیے نہیں آئے. اسی کے ساتھ میں گیم شو کو آگے بڑھاتا ہوں اور اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں. کیا آپ کی دوسری شادی سے پہلے مسٹر شاہ کا عمل دخل آپ کی پرسنل لائف میں اتنا زیادہ تھا کہ آپ کوئی بھی کام مسٹر شاہ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے؟ بات سچ ہے. سسٹم, آپ کا یہ جواب سچ ہے. 45,000 روپے آپ دی. اس سے پہلے کہ مزید کنسلٹیشنز ہوں, اگلا سوال آپ سے کریں. کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے مسٹر شاہ کے مشورے پر ہی اپنے پہلے شوہر وقاص سے طلاق لی اور طلاق لینے کی وجہ کسی خاص مقصد کی تکمیل کرنا تھا؟ انہوں نے مجھے ایڈوائز دی تھی. سسٹم, آپ کا یہ جواب
सच है। वो ऐसी कौन सी खास वजह जिसकी वजह से इन्होंने आपको तलाक लेने का मशवरा दिया? वैसे तलाक लेने तो मैंने सोचा भी नहीं था, और ना मेरे हस्बैंड ने सोचा था कभी। इन्होंने मुझे इस तरह से समझाया कि तुम, अगर वो तुम्हारे दीन के बीच में आ रहे हैं कि तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, आयतें नहीं पढ़ने दे रहे, दीनी बातें में जब इनसे पूछती थी तो उस पर चिढ़ते थे, इस वजह से इन्होंने बोला इससे बेहतर है तो इनको छोड़ दो। इन्होंने मुझे एडवाइस दी इनको छोड़ने की। इस्लाम ये कहता है कि अगर वालिदैन भी आपके दीन के अंदर आड़ में आता है तो आप उनसे थोड़ा उनका एहतराम रखते हुए आप अपने दीन के रुकन पूरे करें। जब ये अपना रोना धोना मेरे पास ले करके आती थी, मुझे ये बतलाया करती थी कि भाई ये मामलात हैं, तो मैं इनको दीनी लिहाज से समझाया करता था। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि ये उनसे डिवोर्स ले लें या ये उनको डिवोर्स दे। राय साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप ये जानते थे, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इनके हस्बैंड जो है वो पसंद नहीं करते कि ये घर से बाहर जाएं, या आप तो इनके लिए गैर ही थे जी, कि महरम तो नहीं आप हैं जी, अगर कि गैर महरम या किसी गैर मर्द से मिलने आ रही हैं और अगर उनके हस्बैंड इस बारे में उस बात को पसंद नहीं करते थे, तो आपने इस बारे में इनको क्या समझाया? देखिए जी, डॉक्टर जो होता है वो भी तो गैर महरम होता है, उसके पास क्यों जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए? तो आप अपने आप को डॉक्टर की दर्जे पर रखते? बिल्कुल, मैं लोगों का इलाज करता हूँ और लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनके ज़हनी को समझ करके उन्हें वैसे ही जो है चीजें बताता हूँ। ज़हनी इलाज करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कबाहत नहीं है मुझे कहने में। मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं मुनादरे के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। मुझसे आकर के लोग बात करें, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं लोगों को बताऊंगा कि अल्लाह पाक ने जो भी बीमारी उतारी है उसका इलाज अल्लाह पाक ने कलामुल्लाह के अंदर रखा हुआ है। आपके हिसाब से या आपकी रिसर्च के मुताबिक, आपकी डायग्नोसिस के मुताबिक क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी बीमारी थी इनको बीमारी इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में ठहराव नहीं है। क्यों? ये इनका फौरन जो है दिल उकता जाता है, जो मैंने इन पे मालूमात किया है। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इंसान 4 चीजों से तख्लीक किया गया है, आग, मट्टी, हवा, पानी। तो इन आतिशी आग जो है, इसमें आतिशी मैदा ज्यादा पाया जाता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन से मैंने दीनी घर में एक आंख खोली है, तो मैं दीन को समझता हूँ। मैंने कहा कि मैं इसको काबू पा लूंगा। तो ये इसका मेरे पास जब ज्यादा आना जाना था तो मेरे मोहल्ले वाले ने, जो लोग देखते थे वहां आते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, तो इन्होंने जो है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, इन्होंने डिवोर्स भी ले ली। जब ये मेरे पास आना शुरू कर दिया, इन्होंने ज्यादा रातों को, दिन को, हर वक्त फोन मुझसे कर रही है। मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। मैंने इनको बुलाया, फिर मेरी इनसे बातचीत हुई और मैंने इनके अंदर देखा कि आप बिलीव करें, अगर मैं इनसे शादी नहीं कर लेता तो ये आज हैंग कर लेती। अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी